لا إله إلا هو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ تھا، اس نے امام صاحب کو چیلنج کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں. دہریہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہی نہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ خود بخود دنیا بن گئی. امام صاحب نے چیلنج قبول کر لیا. اب امام صاحب چونکہ وقت کے بڑے معروف اور نمایاں بزرگ تھے، جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو بہت ہی مشہوری ہوئی، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں آ کر اکٹھے ہو گئے. ٹائم طے تھا کہ فلاں وقت آئیں گے اور یہاں پر مناظرہ کریں گے. دہریہ بھی پہنچ گیا. وقت مقررہ سے امام صاحب کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی تو وہ دہریے نے تو اسٹیج پہ چڑھ کے بولنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ مجھ سے ڈر گئے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی دلیل نہیں، یہ مجھے فیس نہیں کر سکتے، یہ وہ ایسی ایسی باتیں کہ نہ پوچھو. خیر ابھی وہ یہ باتیں بنا ہی رہا تھا کہ اتنے میں امام صاحب تشریف لے آئے. اس نے امام صاحب سے کہا جی ہار مان لیں چونکہ آپ آئے دیر سے. امام صاحب نے فرمایا بھائی میں وقت سے چلا تھا، وقت پہ پہنچ جاتا، مگر مجھے ایک عذر پیش آ گیا، راستے میں دیر ہو گئی. اس نے کہا کون سا عذر پیش آیا؟ فرمانے لگے کہ ایک جگہ راستے میں بڑا دریا تھا، وہ مجھے عبور کر کے آنا تھا اور کشتی نہیں تھی، تو میں انتظار میں بیٹھ گیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا، پھر اس کے تختے بن گئے، پھر وہ تختے آپس میں جڑنے شروع ہو گئے اور وہ کشتی بن گئی، اور وہ کشتی پھر دریا میں آ گئی. تو اس کشتی پر بیٹھ کر میں نے دریا عبور کیا اور یہاں پہنچا. اس نے جب یہ سنا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لو اتنا ڈر ہے میرا کہ اب ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. کہتے ہیں درخت خود خود کشتی بن گیا. انہوں نے وہی پکڑ لیا. ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک درخت خود بخود کٹ کے کشتی نہیں بن سکتا، بنانے والے کی ضرورت ہے، یہ اتنا بڑا جہان خود بخود کیسے بن گیا؟ اس کی بھی تو بنانے والے کی ضرورت ہے نا. اب دلیل ایسی تھی کہ وہ خود ٹریپ ہو گیا، پھنس گیا. تو بڑا پریشان کہنے لگا اچھا یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہاں کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن مجھے چند سوالوں کا جواب دیں. آپ اس میں بہت اچھا. کہنے لگا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ پہلے زمین تھی، اس سے پہلے آسمان تھا، اس سے پہلے فلاں تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تھے، تو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ یہ اس نے کوشچن کیا کہ مجھے اس کوشچن کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا. امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھائی کہ کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ اس نے کہا ہمیں پڑھا ہوا ہوں. مان لگے گنتی گنو، گنتی سنا دے. اس نے کہا 1 2 3 4 5. آپ نے سمجھا کہ گنتی سناؤ. اس نے کہا 1 2 3 4 5. بھائی گنتی سناؤ. اس نے کہا 1 2 3. آپ نے کہا بھائی یہ بتاؤ 5 سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا 4. کہ 4 سے پہلے کیا ہے؟ 3. 3 سے پہلے کیا ہے؟ 2. اور 2 سے پہلے کیا ہے؟ 1. اور 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہتے جی وہ تو شروع یہیں سے ہوتی ہے. تو میں نہیں، تم 1 سے پہلے سے گنو. اس نے کہا جی 1 سے پہلے سے نہیں، وہ شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا دیکھو میں کہہ رہا ہوں گنتی گنو، اور آپ کہتے ہو کہ 1 سے شروع ہوتی ہے. آگے تو گن سکتے ہیں، پیچھے نہیں گن سکتے. میں اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پہلے موجود تھے، اس نے پھر اس کائنات کو بنا ڈالا. اس نے کہا اچھا یہ بات بھی مان لی، لیکن ایک میرے ذہن میں بات کھٹک رہی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کس طرف ہے؟
دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے ہوں، میرا چہرہ آپ کی طرف، آپ کا چہرہ میری طرف، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے نا کسی نہ کسی طرف. تو یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کا چہرہ کدھر ہے؟ عجیب سوال پوچھا. امام صاحب نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ انہوں نے کیا کیا، ایک موم بتی جلائی اور اس کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اس موم بتی کا چہرہ کدھر ہے. اب وہ تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر کہے جی کہ ہر طرف ہے. اگر مشرق کا ہوں تو روشنی مغرب بھی جا رہی ہے، اگر مغرب کا ہوں تو روشنی شمال میں بھی جا رہی ہے، جنوب میں بھی جا رہی ہے، اوپر بھی جا رہی ہے، نیچے بھی جا رہی ہے، ہر طرف روشنی جا رہی ہے. اس نے کہا جی کہ اس کا چہرہ تو ہر طرف ہے. کہنے لگے بس میری بات کا جواب نے دے دیا کہ اگر یہ موم بتی ہے، چھوٹی سی روشنی ہے، اس کا چہرہ ہر طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی زمین و آسمان کا نور ہے، اس کا چہرہ بھی ہر طرف ہے. اس نے کہا اچھا یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آ گئی. اب ایک بات کا جواب مجھے اور بتا دیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ہم تو یہاں ہیں، گھر پہ نہیں، جب گھر ہیں تو یہاں نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو ہر جگہ موجود کا کیا مطلب؟ یعنی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ موجود کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. آپ نے اپنے کسی شاگرد سے کہا کہ ذرا ایک پیالہ دودھ کا لاؤ، چنانچہ پیش کر دیا گیا. آپ نے اس کے سامنے دودھ رکھا اور فرمایا کہ بتاؤ پیالے میں کیا ہے؟ اس نے کہا دودھ. آپ نے فرمایا اس میں مکھن بھی ہے؟ اس نے کہا اس میں مکھن بھی ہے. بھئی جہاں دودھ ہے اس میں مکھن ہے. آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ مکھن ہے کہاں پہ نہیں ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا، اب کیسے انگلی کا اشارہ کرے کہ یہاں مکھن نہیں ہے یہاں ہے. کہنے لگا جی پورے دودھ میں مکھن موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک مخلوق ہے، میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہاں دودھ میں مکھن ہے کہاں نہیں، آپ کہتے ہو ہر جگہ موجود ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے. کہنے لگا اچھا بات مجھے سمجھ آ گئی. خیر اس نے تو بات مان لی. ایک اور اسی طرح کا مناظرہ ایک بادشاہ کے سامنے پیش آیا. بادشاہ دہریہ تھا، حاکم وقت دہریہ تھا. چنانچہ امام صاحب نے اس کو سارے جواب دیے. آخر پہ اس نے ایک سوال اور پوچھا. کہنے لگا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کام کیا کرتا ہے؟ اب دہریے نے تو جو مرضی چاہے سوال پوچھے، اس کو کیا ہے؟ تو اس دہریے نے سوال پوچھا، کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کام کیا کرتا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اتنے سوالوں کے جواب میں دے چکا ہوں. میں یہاں نیچے کھڑا ہوں، آپ یہاں اوپر تخت پہ بیٹھے ہیں. اب اس کا جواب اگر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے نا تو آپ یہاں آئیں اور مجھے اوپر بیٹھیں، پھر میں جواب دوں گا. تو انہوں نے بھی کہہ دیا جی ٹھیک ہے، اس کا جواب ذرا سن لیں. چنانچہ بادشاہ نیچے آیا، آپ اوپر چڑھ کے تخت پہ بیٹھ کے فرمان لگے بس اللہ تعالیٰ ہر وقت یہی کام کرتا ہے، جو اوپر ہوتے ہیں ان کو نیچے لاتا ہے، جو نیچے ہوتے ہیں ان کو اوپر لے کے جاتا ہے. اور واقعی ہر وقت یہی ہے، کوئی دے رہا ہے تو کوئی لے رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے تو کوئی نیچے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، اللہ کا ایک اشارہ کافی ہے. تو اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کے وجود کے دلائل ہمارے اپنے اندر موجود ہیں.